بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی شہر میں امانت نامی ایک شخص رہتا تھا۔ وہ غلہ فروشی کا کام کرتا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ایک بڑے بازار میں اس کی غلے کی دکان تھی۔ اس دکان میں گندم، چاول، گڑ، شکر، مکئی اور دالیں فروخت ہوتی تھی۔ اس کی امانت داری، خوش اخلاقی اور غلے کے مناسب داموں کی وجہ سے لوگ دور دور سے اس کی دکان میں سودا لینے آتے تھے۔ اس کی دکان میں دو نوعمر کے لڑکے بھی کام کرتے تھے۔ ایک کا نام حسن تھا اور دوسرے کا نام مقصود۔ دونوں تقریباً ہم عمر ہی تھے اور کوئی 12 سال کے ہوں گے۔ ان لڑکوں کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور دونوں کے باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ امانت کے محل میں ہی رہتے تھے۔ امانت کو ان کے گھر کے حالات کا علم تھا، اس لیے اس نے انہیں اپنی دکان میں کام کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ یہاں سے انہیں جو کچھ بھی ملتا وہ اسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھتے، جس سے وہ گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ یہ دونوں بڑی محنت اور ایمانداری سے امانت کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ امانت ان کی محنت اور ایمانداری سے بہت خوش تھا۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ گرمی کی وجہ سے سارا بازار سنسنا پڑا تھا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے۔ حسن اور مقصود دکان کے ایک کونے میں دوپہر کا کھانا کھا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ امانت بھی دکان میں موجود تھا، اس لیے دونوں لڑکے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ امانت کا بہت ادب کرتے تھے اور ان کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ان کی کسی بات سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ ان دونوں لڑکوں میں حسن زیادہ ہوشیار اور ذہین تھا۔ اسے ہر معاملے میں سوچنے کی عادت تھی، اس وجہ سے امانت اسے بہت پسند کرتا تھا۔ وہ دکان کے معاملات میں بھی بہت دلچسپی لیتا تھا اور اس کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے امانت کو مشورہ بھی دیتا رہتا۔ وہ مشورہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ امانت ان پر عمل کرتا تھا۔ اس کے مشورے پر امانت نے ایک لکڑی کی بڑی سی 2 پہیوں کی گاڑی بھی بنوائی تھی۔ جو لوگ زیادہ سامان خریدا کرتے تھے، امانت ان کا وہ سامان اس گاڑی میں رکھواتا تھا اور حسن اور مقصود مل کر وہ سامان اس جگہ پہنچا دیتے تھے جہاں وہ اسے لے جانا چاہتے تھے۔ لوگوں کو اس سہولت سے بہت آسانی ہو گئی تھی، اس لیے ان کی یہ پریشانی دور ہو گئی تھی کہ سامان کو خود اٹھا کر کیسے لے جایا جائے۔ امانت اس کام کے اپنے گراہکوں سے ایک پائی بھی نہیں لیتا تھا، کیونکہ یہ کام حسن اور مقصود مل کر کرتے تھے، اس لیے اس نے ان کی تنخواہ میں کچھ پیسوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ سمجھو یہ ان کی محنت کا انعام تھا۔ اس وقت کام تو کوئی تھا نہیں، گرمی کی وجہ سے گراہک دور دور تک نظر نہیں آتے تھے اور بازار میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس لیے امانت نے سوچا کہ گھر کا ایک چکر لگایا جائے، شام سے پہلے پھر آ جائے گا۔ اس کے گلے میں بڑی اشرفیاں اور درہم ایک تھیلی میں بھری اور انہیں اپنے جیب میں رکھنے ہی والا تھا کہ دکان کے دروازے پر ایک لمبا چوڑا شخص نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر بہت اداسی تھی اور اس نے سر پر ایک کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ اس دکان میں آتے دیکھ کر امانت دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس آدمی نے سر پر قیمتی کپڑا لپیٹ رکھا تھا۔ امانت کے ذہن میں خیال آیا کہ وہ کوئی بہت ہی امیر آدمی ہے۔ وہ آدمی اندر آ گیا تو امانت نے کہا، فرمائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس آدمی کو دیکھ کر حسن اور مقصود بھی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اس کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ امیر آدمی غلہ خریدنے آیا ہے اور انہیں سامان تول کر دینا پڑے گا۔ اس آدمی نے کہا، میرا نام گویا سوداگر ہے، میں سلطان پور میں رہتا ہوں اور وہاں میری غلے کی دکان بھی ہے۔ اس دفعہ سلطان پور میں بارشیں بہت کم ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں زیادہ غلہ پیدا نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے اتنی دور سے آپ کے پاس آنا پڑا۔ مجھے کسی
کسی نے بتایا تھا کہ آپ ایک ایماندار آدمی ہیں اور آپ کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کے دام بھی مناسب ہیں، مجھے بڑی تعداد میں سامان چاہیے، کیا اتنا سارا سامان مجھے مل جائے گا؟ اپنی تعریف سن کر امانت بہت خوش ہوا۔ اس نے گویا سوداگر کو تخت پر بٹھایا اور بولا، خدا کا شکر ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا بہت سا غلہ موجود ہے، آپ حکم کریں، آپ کو کیا کیا چاہیے؟ گویا سوداگر نے کہا، میں اپنے ساتھ 6 اونٹ لے کر آیا ہوں، بس آپ سمجھ جائیں کہ مجھے کتنا سامان چاہیے ہوگا۔ اس کی بات سن کر امانت حیران رہ گیا۔ اس نے آگے جھک کر دکان سے باہر جھانکا، باہر 6 اونٹ کھڑے تھے۔ اس نے کہا، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو کون کون سی اشیاء چاہیے، میں انہیں نکال دیتا ہوں۔ گویا سوداگر نے اسے سامان بتانا شروع کر دیا۔ امانت ان چیزوں کو لگاتا گیا۔ حسن اور مقصود نے بڑی پھرتی سے سارا سامان ترازو میں تول کر دکان کے باہر رکھ دیا، جس کو گویا سوداگر کے غلام اٹھا کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ اس دوران امانت حساب کتاب کرنے لگا کہ کل سامان کی کیا قیمت ہے۔ سارا سامان 5000 اشرفیوں کا تھا۔ گویا سوداگر ہزار اشرفیوں کی 5 تھیلی نکال کر امانت کے حوالے کر دی۔ امانت نے ایک تھیلی کو کھولا اور مقصود کو پاس بٹھا کر انہیں گننے کا کہا۔ خود اس نے دوسری تھیلی کو کھول لیا اور انہیں گننا شروع کر دیا۔ اچانک بے خیالی میں مقصود کا ہاتھ اشرفیوں کے ڈھیر سے ٹکرا گیا اور چند اشرفیاں زمین پر گر پڑی۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا۔ اپنی اس حرکت پر مقصود شرمندہ نظر آنے لگا۔ احسن نزدیک ہی کھڑا تھا۔ اس نے جلدی اشرفیاں زمین سے اٹھانا شروع کر دی۔ اچانک ایک بات دیکھ کر امانت سکتے میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب احسن ان اشرفیوں کو زمین سے اٹھا رہا تھا، اس نے آنکھ بچا کر ایک اشرفی اپنی جیب میں ڈال لی۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ امانت اسے دیکھ رہا ہے۔ امانت اس پر بہت اعتماد کرتا تھا اور اسے بہت اچھا لڑکا سمجھتا تھا۔ اس کی اس حرکت سے اسے بہت افسوس ہوا، مگر اس وقت تو اس نے احسن سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور ایسا بن گیا جیسے اسے کچھ پتہ ہی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جب گویا سوداگر چلا جائے گا تو وہ احسن سے اس بارے میں پوچھے گا۔ چوری کرنا بری بات ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس حرکت کے نتیجے میں وہ اب اسے اپنی دکان پر نہیں رکھے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب 5 اشرفیوں کی تھیلی کو گن لیا تو امانت نے دیکھا کہ احسن دکان میں موجود نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں آیا کہ شاید وہ اشرفیوں کو کہیں چھپانے گیا ہے۔ آج اس نے ایک اشرفی کو چوری کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی تھی۔ امانت کی دکان سامنے سے تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ امانت نے مقصود کو بازار کی طرف دوڑایا کہ وہ جلدی سے ان کے لیے شربت لے آئے، اور مقصود جلدی ہی ٹھنڈا شربت لے آیا، اور امانت کی نظر دور سے آتے ہوئے احسن پر پڑی۔ اسے دیکھ کر امانت کو ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ یاد آ گیا۔ امانت اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی چاہتا تھا۔ امانت نے دیکھا کہ احسن اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ 6 سپاہی بھی ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ سب دکان پر پہنچے۔ دکان میں داخل ہوتے ہی احسن نے سپاہیوں سے کہا، یہی وہ شخص ہے جس کے متعلق میں نے بتایا تھا۔ 2 سپاہیوں نے گویا سوداگر کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ اس صورتحال میں امانت بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے سے کہا، احسن یہ کیا بدتمیزی ہے، یہ ایک معزز سوداگر ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک میں برداشت نہیں کر سکتا۔ احسن نے بڑے ادب سے کہا، مالک ابھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ سپاہیوں کو دیکھ کر چاروں غلام بھی گھبرا گئے۔ ادھر گویا سوداگر بھی غصے سے لال بگولا ہو گیا۔ اس نے نہایت غصے سے احسن کو کہا، لڑکے تو مجھے نہیں جانتا، اس بے عزتی کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر احسن ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ احسن نے کہا، مالک کو دھوکہ دے کر اسے تباہ کرنا چاہتے تھے، اصلی مال لے کر انہیں نقلی اشرفیاں تھما رہے تھے۔ امانت نے یہ بات سنی تو اس نے جلدی سے گویا سوداگر کی دی ہوئی اشرفیاں تھیلی سے نکال کر زمین پر گھسنے لگا۔ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ اشرفیاں تو نقلی ہیں۔
مزید اس نے ساری اشرفیوں کو کھول کر دیکھا تو وہ بھی سب کی سب نقلی تھی۔ گویا سوداگر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ سپاہی گویا سوداگر اور غلاموں کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئے اور 7 نقلی اشرفیوں کی تھیلی بھی لے گئے تاکہ انہیں مجرم کے ساتھ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے۔ امانت بہت خوش تھا کہ وہ بڑے دھوکے سے بچ گیا تھا۔ امانت نے احسن سے کہا، میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا اور مجھے تمہاری اس چوری پر بہت افسوس ہوا۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ تم چور نہیں تھے اور جو کچھ بھی کر رہے تھے میرے فائدے کے لیے ہی کر رہے تھے۔ احسن مسکرا کر بولا، خدا کا شکر ہے کہ میری بے گناہی بھی ثابت ہو گئی۔